Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر مضمون اردو کا سوالیہ پرچہ اس کے جوابات کے ساتھ میں ہے 80 نمبرات کا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر جماعت دہم۔ سوال نمبر 1 ہے حصہ نثر کا۔ الف، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ خالی چوکون مکمل کیجیے۔ پہلا ہے عربوں کا ایک قافلہ آیا۔ دوسرا کھجوروں والی سرزمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی۔ چوتھا، قافلے والوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ اس کے جوابات ہیں۔ پہلا دیکھتے ہیں، جوابات سے پہلے اس کا جو پیراگراف ہے پہلے اسے پڑھیں گے اور پھر اسے سمجھیں گے اور پھر اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں عموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا میں پہنچے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ خوا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیر کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ لکھیے۔ تیسرا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے اور اپنی رائے دیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، عربوں کا ایک قافلہ آیا عموریہ میں۔ دوسرا، کھجوروں والی زمین مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی مہر نبوت۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا وادی قرا میں۔ دوسرے کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے آبائی مذہب مجوسیت سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ اسی دوران عموریہ کے راہب نے انہیں بتایا کہ جلد ہی ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے گا۔ اس نے آنے والے نبی کی 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تلاش میں مدینہ پہنچ گئے۔ یہاں وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی کے باغ میں کرتے ہوئے یہ خبر سنی کہ نبی مدینہ آ پہنچے ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔
وہ اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ چکھا، ساری کھجوریں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دی۔ اس طرح راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ ایک روز حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت انہیں دکھائی دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دیدار کیا اور اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں نشانیوں کو دیکھ لیا۔ تیسرے کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے اصفہان سے شام، نینوا اور وہاں سے اموریہ پہنچے۔ اموریہ کے راہب نے ایک نئے نبی کی مبعوث ہونے کی اطلاع دی جو کھجوروں والی سرزمین کی جانب ہجرت کرنے والا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرزمین عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچنے اور نبی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے والوں نے دغا بازی کی اور انہیں وادی قرا میں پہنچ کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے انہیں مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کو سونپ دیا۔ اس طرح وہ کافی پریشانیوں کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ 7 نمبر پہلا سوال ہے، چوکن مکمل کیجیے۔ پہلا ہے عرب تاجروں کے نام، دوسرا مسلمان ناظم، تیسرا مراٹھی صوفی شاعر کا نام، چوتھا مراٹھی سنت شاعر کا نام۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں پر پہلے پیراگراف پڑھیں گے اور اس اقتباس کو پڑھ کر پھر ہم سرگرمیاں حل کریں گے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوام 793 سے 814 عیسوی اور اموگ ورش 814 سے 877 کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرد اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاہو جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی، اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے، سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں آنکھیاں کا ایکج دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا، یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں سے ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شعری صنعت کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان
وہ ادب کو قریب لانے کے لیے کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سمواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے اعتبار و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ دوسرا سوال ہے 8ویں صدی کے ہندو راجاؤں کے دور حکومت کی چند خصوصیات بیان کیجیے۔ تیسرا، ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ پہلے کا جواب ہے عرب تاجروں کے نام مسعودی اور یاقوت۔ دوسرا، مسلمان ناظم ہنرمند۔ تیسرا، مراٹھی صوفی شاعر شیخ محمد۔ چوتھا، مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج۔ دوسرے کا جواب ہے 8ویں صدی کے دور حکومت میں ہندو راجا مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا کرتے تھے۔ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ ہنرمند یعنی مسلمان ناظم کے انصاف پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ تیسرے کا جواب ہے مہاراشٹر میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ ان میں جو اتحاد و اتفاق تھا اس کی بدولت دونوں قوموں کی ثقافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی۔ یہاں خانقاہوں میں صوفی اور مٹھوں میں سنت روحانی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظاہر میں آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے لیکن باطن میں سب کی روح ایک ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ظاہری رنگ و ڈھنگ پر زور دینے کی بجائے انسانوں کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ صوفی سنتوں کی تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنے لگے تھے۔ ان کے درمیان سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھیں وہ ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کا جیم ہے، درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ 4 نمبر، پہلا ہے تہذیبی روایت اور اختلاف ادب سے متعلق شبکی خاکے میں مناسب لفظ لکھیے۔ تہذیبی روایت کے بنیادی نقطے، اختلاف ادب کا مظہر۔ کوئی بھی، اب یہ دیکھیے اقتباس پڑھیں گے ہم، یہ غیر درسی اقتباس ہے۔ کوئی بھی بڑی علمی و فکری سرگرمی اس وقت تک نہ تو اپنے نئے رجحانات کے تعین میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی عہد در عہد آگے سفر کر سکتی ہے جب تک وہ اپنی تہذیب و روایت کے مرکزی نقطے کو ہمہ وقت ملحوظ نہ رکھے۔ رواداری اور وسعت قلبی کو ہماری تہذیب و روایت کے بنیادی اور مرکزی نقطے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ امور میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہماری علمی، فکری اور ادبی روایت بھی اس سے آراستہ نظر آئی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ادب و تنقید میں اختلاف رائے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ اہل علم و دانش تو اس ضمن میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اختلاف تو ادب کے لیے ایک بابرکت چیز ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نئے پہلو سامنے لاتا ہے اور نئے افکار کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تاہم اختلاف کو ہمیشہ اپنے حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اختلاف کسی بھی رائے، خیال، فکر یا تصور سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے تقابل میں اپنی رائے یا خیال کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محض کسی کو رد کر دینا یا پھر اس طرح کے کسی موقع پر عمومی انداز کا مسترد کرنے والا لہجہ اختیار کرنا کافی نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا ہوتا ہے دلیل سے اور اس کو مستحکم کرتا ہے متبادل زاویہ، نیا خیال اور نیا بیانیہ۔ ایسا نہ ہو تو محض رد و مخالفت کا منفی احساس ہی سامنے آتا ہے جو ادب و تنقید کسی کے لیے کارآمد نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے، مثبت اختلاف رائے سے متعلق 4 اہم نکات اقتباس سے پیش کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے تہذیبی روایت کے بنیادی نقطے، رواداری، وسعت قلبی۔ دوسرا ہے اختلاف ادب کا مظہر، نئے پہلو، نئے افکار۔
دوسرے کا جواب ہے مثبت اختلاف رائے سے متعلق 4 اہم نکات۔ پہلا ہے مثبت اختلاف رائے ایک بابرکت چیز ہے جو نئے پہلو سامنے لاتا ہے اور نئے افکار کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسرا ہے حدود کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسرا دلائل کے ساتھ اختلاف کیا جائے تو بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا متبادل زاویہ، نیا خیال، نیا بیان یا اختلاف کو مستحکم کرتا ہے۔ حصہ دوم نظم 16 نمبر۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے درج ذیل درسی نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل تراکیب جن سے منسوب ہیں ان کے نام چوکون میں لکھیے۔ ستمگاران طائف، پھول سا پیکر، جس میں اطہر، صدق پیغمبر۔ پہلے نظم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، بھر گئے نالین گرد و خدر و دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اطہر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ دوسرا سوال ہے نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے ذیل کے مصرعے کی تشریح اس طرح کیجیے کہ اس کا معنوی حسن واضح ہو جائے۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ اس کے جوابات ہیں پہلا ہے ستمگاران طائف، طائف کے ظالم و جابر لوگ، پھول سا پیکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم، صدق پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر، مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے کا جواب ہے اس نظم میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں طائف گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے مشرکین و کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدتمیز اور گستاخ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے رہے، سنگ باری کرتے رہے، چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت اور سنگ باری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے۔ پتھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستے ہوئے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک بھر گئی۔ ان کے سب و شتم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے دور ایک باغ نخلا میں آرام فرمائے ہوئے، تب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اجازت طلب کی، حکم ہو تو ان پہاڑوں کو اس بستی پر الٹ دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور کہا کیا ممکن ہے ان کی آنے والی نسل ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے سارے ریت منظر کا سرخی سے جل اٹھنا ایک عجیب شاعرانہ تصور ہے۔ بے شک اس میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، مگر تصوراتی حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ریت، چلچلاتی دھوپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستا لہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کی ریت کو سرخ کر رہا تھا، اور شاعر اپنی آنکھوں پر شاعرانہ تصور کی اینک لگائے ہوئے اس نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے ریت کے منظر لال ہو گئے ہوں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ستون الف بے، ستون الف دل، گھر، زندگی، دنیا،
خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا، دل سے پہنچتی ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے تو ملتا ہے پیمانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ دوسرا سوال ہے زندگی کے پشیمان ہونے کی وجہ لکھیے۔ تیسرا، درج ذیل شعر کی تشریح اس طرح کیجیے کہ اس میں بیان کردہ تصور کا حسن واضح ہو جائے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ پہلے سوال کے جوابات ہے۔ پہلا نقطہ ہے دل، شیشہ گھر، شاعر کا غم خانہ، زندگی دیوانے کا خواب، دنیا دل کے دیورانے کا ایک گوشہ۔ دوسرے شعر کا تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی سے عالم عدم سے عالم وجود ملا کر شرمندہ ہے۔ شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ شاعر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کرنے میں ناکام رہا، شاعر زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پایا اور زندگی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، شاعر کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آیا، اسی وجہ سے زندگی پشیمان ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ شاعر نے آنکھوں کی سرخی کا سبب یہ بتایا ہے کہ دل خون ہو گیا ہے، خون کی وہ بوندیں آنکھوں میں آ گئی ہے اس لیے آنکھیں سرخ ہو گئی ہے۔ جس طرح جام سے پیمانے میں شراب انڈیلی جاتی، اسی طرح دل کے جام سے خون کی بوندیں آنکھوں کی پیمانے میں آ گئی۔ دل کو شیشہ اور آنکھوں کا پیمانہ کہہ کر شاعر نے خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ شعر میں تصوراتی حسن بدرجہ اتم موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کا جیم ہے۔ درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلے اس کا اقتباس پڑھیں گے۔ مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا پھکے، جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ پہلا سوال ہے شعر اقتباس کی مدد سے درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ شعر اقتباس، قافیت، صنف، لفظی ترکیب، اس زبان کے موضوع کے بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے شعر اقتباس، صنف، رباعی، زیر اضافت اور لفظی تراکیب، قافیے، جھکے، پھکے۔ دوسرا سوال ہے مرزا یاس یگانہ چنگیزی اپنے منفرد لب و لہجے کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس رباعی میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ راہ حق پر چلنے والے اللہ کے بندے کسی کے آگے نہیں جھکتے، راستے میں کتنی ہی دشواریاں ہوں وہ نہ گھبراتے ہیں اور نہ رکتے ہیں، جس طرح دریا کا دھارا نہ پتھروں سے رکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں سے، اسی طرح خدا کے بندے کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میں شاعر کے خیال سے متفق ہوں، واقعتاً ایسا ہی ہے، اللہ کے بندے کسی بھی باطل طاقت کے سامنے نہیں جھکتے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سرگرمیوں میں سے کوئی دوسری سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ڈرامہ سوتے جاگتے کا سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے۔ دوسرا، ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنائے جانے کا سبب لکھیے۔ تیسرا، ڈرامہ قصہ سوتے جاگتے کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس کے جواب ہے، پہلے کا جواب ہے ڈرامے کے سبھی کردار اچھے ہیں لیکن مجھے ابوالحسن کی ماں کا کردار زیادہ پسند ہے۔ یہ کردار روایتی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب ابوالحسن ایک دن کا خلیفہ بننے کے بعد گھر لوٹتا ہے اور صبح ہونے کے بعد اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے ماں کو ڈانٹتا پھٹکارتا ہے،
اس وقت بھی اس کی ماں کی مامتائی میں کمی نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ابوالحسن کو کیا ہو گیا۔ جب داروغہ ابوالحسن کو گرفتار کر کے لیے جانے لگتا تو اس کی ماں اسے چھوڑ دینے کی التجا کرتی ہے۔ ماں قید خانے میں جا کر ابوالحسن کو سمجھاتی اور آخرکار اسے سمجھا بجھا کر گھر لے آتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ حقیقتاً ڈرامے میں ماں کا کردار مثالی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، ایک رات خلیفہ موصل کے سوداگر بھیس میں ابوالحسن کے مہمان تھے۔ کھانے کے بعد بات چیت کے دوران ابوالحسن نے بتایا کہ اس کے محلے میں ایک امیر آدمی اپنے 4 گرگوں کے ساتھ محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ خلیفہ نے اس کا علاج پوچھا تو ابوالحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ ہارون الرشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے 4 گرگوں کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگوائے گا۔ خلیفہ نے سوچا کہ اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابوالحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوائے۔ اس وجہ سے ہارون رشید نے ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، ڈرامہ قصہ سوتے جاگتے کا دراصل داستان الف لیلا کا ایک قصہ ہے۔ اس میں ایک نوجوان ابوالحسن بغداد کے خلیفہ ہارون رشید کو ایک رات اپنا مہمان بناتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ خلیفہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے ہوش کر کے محفل میں لے آتے ہیں اور ایک دن کا خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ ابوالحسن اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ اگلے دن گھر واپس پہنچا یا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ تیسرا ہے، لوگوں سے جھگڑا کر لیتا ہے، قید خانے کے لیے جاتا ہے، وہاں کی رہائی کے بعد اسے محل کے ارد گرد لے جایا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، حصہ قواعد 16 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 4 الف، حصہ قواعد۔ ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ پہلا ہے، ابھی میں نے آخری نوالا توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ تیسرا ہے، پرندے نے سلا پھلا کر دیکھا، یہ کچھ بڑھ رہا نہیں۔ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ محاورے استعمال کیجیے۔ پہلا ہے، میں اور میرا دوست ایک جیسے مسئلے کا شکار ہیں۔ دوسرا، کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنے قرض کا معاملہ ختم کر دیا۔ درج ذیل جملوں کے لیے مناسب کہاوت لکھیے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، شرارت کرتے بچوں نے زبردستی غنڈوں سے لڑائی مول لی۔ تیسرا، حکومت نے معاوضے کا اعلان کر دیا لیکن کڑدھانے یعنی ہمیشہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں۔ حکومت نے معاوضے کا اعلان کر دیا لیکن حکومت کے کارکنوں نے اثر لگا دیا۔ میں اور میرا دوست ایک جیسے مسئلے کا شکار ہے۔ دوسرا، کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنے قرض کا معاملہ ختم کر دیا۔ ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنا واقعہ کربلا یا شہدائے کربلا کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا، کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے صنعت۔ درج ذیل شعر کی صنعت کا نام لکھ کر صنعت کی تعریف لکھیے۔ بندے کلیم جس کے پرت جہاں کے سی ہے، نوح نبی کا آخر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ پہلے کا جواب ہے مخلوط جملہ، دوسرا مفرد جملہ۔ دوسرا سوال ہے، میں اور میرا دوست ایک ہی ناؤ میں سوار تھے، کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنا قرض بے باک کر دیا۔ تیسرا، آ بیل مجھے مار، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کربلائی مرثیہ۔ مضمون، صنعت تلمی۔ صنعت کی تعریف شعر میں کسی تاریخی، مذہبی
واقع کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ استعمال کیے جائے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے سوال نمبر 4 کا بے، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ خوصن میں دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ پہلا ہے اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا تھا۔ دوسرا انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا۔ مضاف اور مضاف الیہ، درج ذیل جملے میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر کے لکھیے۔ غبار خاطر کے خطوط سے ہمیں علم ہو چکا ہے۔ فقرے کے لیے لفظ لکھیے، لفظ کے لیے فقرہ۔ درج ذیل فقروں کے لیے مناسب لفظ لکھیے۔ تحریر کرنے والا۔ دوسرا قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا گڑھا۔ چوتھا ذخیرہ الفاظ۔ درج ذیل الفاظ کا املا آج کے املے کے مطابق لکھیے۔ پہلا ہے دیکھیا، دوسرا ہے سوں۔ درج ذیل لفظ کے دو معنی لکھتے ہیں آپ، اب اس کے معنی لکھ کر ہم مکمل کر دیں گے۔ پانچواں ہے سابق لاحق۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک کے لیے بامعنی لفظ بنائیے۔ بد، دار۔ پہلے کا جواب ہے زیر اضافت کی ترکیب ناقابل برداشت۔ دوسرا حرف جار نے۔ دوسرا ہے مضاف، خطوط، مضاف الیہ، غبار خاطر، محرر، خندق۔ موجود املا دیکھیا، دیکھا۔ دوسرے کا جواب ہے آب، چمک، پانی۔ پانچواں ہے سابقہ حد سے دو الفاظ بدنام، لاحقہ دار سے دو الفاظ دکاندار، دلدار۔ ہر ایک صبح کے لیے 1.5 گھنٹے قبل کل 80 نمرات۔ حصہ پنجم اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ دوسرا ہے خوش خطی یا خط نویسی۔ درج ذیل اعلان نامہ پڑھیے اور دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمی مکمل کیجیے۔ خوشخبری مورخہ 14 نومبر۔ ناز بک ہاؤس رتنا گری کے زیر اہتمام سال 2019 کے لیے بہترین ادیب اطفال ایوارڈ پیش کرنے کی تقریب۔ ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر بانو سرتاج مشہور ادیبہ۔ نوٹ: پروگرام کے مقام پر صبح 10 بجے تا رات 8 بجے رعایتی داموں پر کتابوں کی فروخت۔ مقام ناز بک ہاؤس، آفس منگلوار پیٹ، رتنا گری۔ رسمی اور غیر رسمی دونوں قسم کے خط بیان کر دیتا ہوں۔ ویسے ہمارے پاس قواعد اور رائٹنگ اسکل کے ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ رسمی خط: مشہور ادیبہ ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ کو بہترین ادیب اطفال ایوارڈ ملنے پر انہیں مبارکبادی کا خط لکھیے۔ دوسرا ہے غیر رسمی خط: دوسرے شہر میں رہنے والے اپنے دوست سہیلی کو خط لکھیے اور انہیں پروگرام میں شریک ہونے کی دعوت دیجیے۔ انہیں یہ اطلاع بھی دیجیے کہ یہاں رعایتی داموں میں کتابیں دستیاب ہیں۔ رسمی خط ہے الف ب ج نمائندہ طلبہ جماعت دہم نیشنل اردو ہائی اسکول داپولی ضلع رتنا گری۔ مورخہ 17 نومبر 2021۔ محترمہ ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ، چندر پور، سلام مسنون۔ یوم اطفال کے موقع پر آپ کو ناز بک ہاؤس رتنا گری کی جانب سے بہترین ادیب اطفال ایوارڈ کے انعام سے نوازا گیا ہے نا۔ اس انعام کے لیے آپ کو پہلے دن مبارکباد دینے سے پہلے دن ہی تھوڑا شک ہو گیا تھا۔ یوم اطفال کے موقع پر اس انعام کے لیے آپ کا تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ پچھلے چند دہائیوں میں سے پچھلے کے لیے کچھ آپ نے دوسری زبان کے بچوں کے ادب بھی اردو میں منتقل کیا گیا ہے، اور اس طرح آپ نے اردو میں بچوں کے لیے ادب کو مالومال کیا ہے۔ آپ نے نہ صرف خود کہانیاں اور مضامین لکھے، آپ نے دوسروں کی تحقیقات کے مجموعے بھی مرتب کیے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے سائنسی معلومات پر لکھی گئی نظموں کا جو انتخاب شائع کیا وہ اسے ہم بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ ہم آپ کی کہانیاں پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بچوں کے ادب میں آپ کی خدمات کے لیے مذکورہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس خبر سے ہم تمام طلباء کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی آئندہ تحقیقات کے لیے نیک خواہشات۔ آپ کی دعاؤں کا طالب الف بے جیم نمائندہ طلبہ طالب دہم۔ درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھ کر اس کا خلاصہ انتہائی الفاظ میں لکھیے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں امیر، غریب، مفلس، تونگر، سخی، فقیر، مالدار، نادار، تندرست، بیمار، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریبوں، مفلسوں اور ناداروں اور مستحق لوگوں کے ساتھ تعاون اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس جذبہ ہمدردی کا بے جا فائدہ اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ تندرست ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھی غریبوں، محتاجوں اور بیماروں جیسا برتاؤ چاہتے ہیں۔ وہ مفت خوری کے لالچ میں انسانی مقام سے نیچے گرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں اپنا تندرست جسم و جاہ کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ یہ لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ انہیں بغیر محنت کے زندگی کی تمام سہولتیں کس طرح میسر حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جیسے امیر، غریب، بیمار، تندرست وغیرہ۔ ہر انسان میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ مذاہب بھی ہمدردی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ محنت مشقت کے بغیر زندگی کی سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، ذیل کی سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں 50 تا 60 الفاظ میں لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے الہلال ٹریول ایجنسی، خصوصیات اور رابطہ پتہ۔ کیا آپ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ مقام مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ یہ اشتہار ہے۔ پہاڑی مقام پر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کشمیر، کلو، منالی، اوٹی، دارجلنگ کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر دیر کیوں، ہم حاضر ہیں۔ الہلال ٹریول ایجنسی۔ ہمارے خصوصیات: 3 ستارہ ہوٹل میں رہائش، آمد و رفت کا عمدہ بندوبست، سفر کے دوران ہمارے گائیڈ ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ قائم کریں۔ الہلال ٹریول ایجنسی، گلستان کالونی، ممبرا، ضلع تھانے، مہاراشٹر۔ موبائل نمبر۔ درج ذیل نکات کی مدد سے 80 تا 100 الفاظ میں کہانی مکمل کیجیے اور اسے مناسب عنوان دیجیے۔ ایک لڑکی، الگ ڈھنگ سے سالگرہ منانے کا ارادہ، اپنے لیے کچھ نہ کر لینا، دوسروں کو بانٹنا، خوشی محسوس کرنا۔ اس کا جواب بانٹنے کی خوشی ہو سکتا ہے۔ عنوان: فائزہ ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک بڑے تاجر تھے اور اس کی والدہ ایک اسکول کی صدر تھی۔ فائزہ کے گھر میں نوکر، چاکر اور ہر طرح کی سہولتیں تھیں۔ اس کی سہیلیاں بھی اس طرح کی خوشحال گھرانوں سے تھیں۔ اس کا اسکول اور اس کے گھر میں کافی دوری تھی۔ وہ اپنی کار میں اسکول جایا کرتی تھی۔ جس راستے سے اس کی گاڑی جاتی تھی، اس کے کنارے ایک جھوپڑ پٹی تھی۔ وہ دیکھا کرتی تھی کہ جھوپڑ پٹی کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے اور چھینا جھپٹی کرتے تھے۔ وہ روزانہ اسکول جاتے وقت یہ منظر دیکھا کرتی تھی۔ دیوالی کی چھٹیاں شروع ہونے سے قبل 3 روز قبل اس کی سالگرہ تھی۔ وہ ہر سال نئے ڈھنگ سے اپنی سالگرہ مناتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ اس بار کس طرح سالگرہ منائی جائے۔ سب نے اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی مشورہ دیا۔ ان کے مشورے سنتے ہوئے اس کے قریب میں ایک خیال بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنے کلک میں جمع سارے پیسے نکالے اور ان سے کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں، کچھ کپڑے اور کھلونے وغیرہ خریدے۔ بازار سے لوٹتے وقت جھوپڑ پٹی کے پاس گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ اس نے جھوپڑ پٹی کے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، بولو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بچوں نے ویسا ہی کیا۔ فائزہ نے سارا سامان ان بچوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے ساتھ
اپنا جنم دن مٹایا۔ اس بار فائزہ کو سالگرہ منانے کی خوشی ہوئی، وہ بالکل نرالی تھی۔ یہ خوشی سالگرہ پر کچھ پانے کی نہیں بلکہ بانٹنے کی کوشش تھی۔ واقعی پانے سے زیادہ دینے میں خوشی ہوتی ہے۔ درج ذیل نکات کی مدد سے خبر تحریر کیجیے۔ 1 اگست محمدیہ ہائی اسکول ایولا کے زیر اہتمام بین المدارسی مراٹھی تقریری مقام تقسیم انعامات۔ اس کا جواب ہے محمدیہ ہائی اسکول ایولا کے تقریری مقابلے میں حاجی لقمان ہائی اسکول کی جیت۔ ایولا ہمارے نمائندے کے ذریعے 1 اگست کو محمدیہ ہائی اسکول میں بین المدارس مراٹھی تقریر مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں حاجی لقمان ہائی اسکول مالیگاؤں کے طلباء نے ٹرافی پر قبضہ کر لیا۔ کل 9 انعامات میں سے 2 انعام اس اسکول نے حاصل کیا اور اس کے لیے گشتی ٹرافی ان کے حصے میں آئی۔ اس مقابلے میں ضلع ناسک کے 20 اسکولوں نے شرکت کی، جن میں اردو کے علاوہ مراٹھی، ہندی اور انگلش میڈیم کے اسکول بھی تھے۔ پروفیسر سمیتا بخشی، جناب اتل کلکرنی اور پروفیسر ویشالی کرندیکر نے جج کے فرائض انجام دیے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر وجے جوشی کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقسیم انعامات سے قبل ایک جج نے اپنے تاثرات بیان کیے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو میڈیم کے طلباء بھی بہت اچھی طرح مراٹھی بولتے ہیں، یقیناً انہیں بہت اچھے ڈھنگ سے تیار کیا گیا تھا۔ محمدیہ ہائی اسکول کے پرنسپل سید محمد ہارون نے مقابلے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر جوشی نے اپنی تقریر میں تمام طلباء کو سراہا اور خاص طور پر اردو طلباء کو دل سے مبارکباد دی۔ اسکول کے سپروائزر جناب فیروز خان کے اظہار تشکر پر پروگرام کے اختتام پذیر ہوا۔ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 100 تا 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ پہلا ہے رشوت خوری ایک مسئلہ، دوسرا ٹیلی فون کی آپ بیتی، تیسرا پرندوں کو درپیش مسائل۔ پہلے کا جواب لکھیں گے رشوت خوری ایک مسئلہ۔ آزادی کے بعد ہمارے ملک نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ زراعت میں اس قدر ترقی ہو گئی کہ اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے۔ صنعت و حرفت کی ترقی سے ملک خوشحال ہوتا جا رہا ہے۔ خواندگی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ طبی سہولتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں کرپشن یعنی رشوت خوری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ رشوت خوری ایک سنگین مسئلے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ آج کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ یہ تو کہاوت بن گئی ہے کہ رشوت لینے پر پکڑے گئے ہو تو رشوت دے کر چھوٹ جاؤ۔ سرکاری دفاتروں کے پولیس کا محکمہ، راشن کارڈ بنوانا ہو یا سرکاری اسپتال میں علاج کروانا، بغیر رشوت کے آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ ایک عرصے تک تعلیم کا شعبہ اس لعنت سے محفوظ رہا، لیکن پچھلے 3 دہائیوں سے یہ شعبہ بھی اس لعنت کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھے اسکول یا کالج میں طلباء کا داخلہ کروانا ہے تو رشوت دیجیے۔ مدرسی یا کلرک کی نوکری درکار ہے تو رشوت دیجیے۔ امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہونا ہے تو مٹھائی کھلائیے۔ غرض ہے کہ آپ زندگی کا کوئی شعبہ رشوت کے لین دین سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بدعنوانی ختم کرنے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آتے ہیں، کچھ دنوں بعد وہ بھی بدعنوانی کے دلدل میں دھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صورتحال اس قدر ابتر ہے کہ رشوت خوری کے خاتمے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ رشوت کے لیے نئے طریقے ہوتے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ ہم ہندوستانیوں کو کسی طرح رشوت خوری کی لعنت سے نجات مل جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔